بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 75 سورہ یونس یہاں سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے 4 یا 6 آیات جو ہے نا وہ پڑھیں. سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یہ ہم نے تلاوت سنی، اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں.
آیت نمبر 75 سے 74 پہ ہم رکے تھے، 75 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ثم بعثنا من بعدهم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو۔ اس سے پہلے جیسے ہمارے اوپر جو آیات گزری ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر موسیٰ اور ہارون کو بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف۔ تو یہ دوسرا واقعہ یا قصہ جو قصص الانبیاء ہیں قرآن پاک میں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو تھے ان کا واقعہ، تو موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف و ملائی اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ملا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو الیٹ کلاس ہوتی ہے نا، جن کے پاس کوئی عہدے ہوں یا کرتے دھرتے جس کو ہم بولتے ہیں، بی آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر اختیار کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو یہاں پہ جیسے پہلے نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے غرق ہونے کا ذکر ہے اوپر، کہ وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئی، ان کے اوپر کس وجہ سے عذاب آیا، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ دراصل پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اہل میں سے ہی کسی کو میرا وزیر بھی بنا دے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت، ان کی دعا کی وجہ سے ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا۔ یہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں مل جائے گی آپ کو۔ فرعون اور اس کے جو لشکر تھے، جو مین کرتے دھرتے لوگ تھے، ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا بھی آیاتنا۔ آیات جو ہے نا اس میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور بھی سورہ اعراف میں بھی اس کی تفصیل مل جاتی ہے۔ مختلف جو نشانیاں تھیں جس میں جو معروف ہیں وہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے نیچے نکال کر کے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اسی طرح جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اسی طرح اس لاٹھی سے جب پتھر کو مارا گیا، جو سورہ بقرہ میں تفصیل ملتی ہے، تو وہاں پہ 12 چشمے پھوٹے۔ اسی طرح کچھ ان کے اوپر آزمائشیں آئی تھی، ان میں ان نشانیوں میں سے ایک تھا کہ یہ مینڈک ہو گئے، اسی طرح یہ جو اس کو ہم ٹڈی دل بولتے ہیں اردو میں، یہ تو پتنگے سے ہوتے ہیں نا جو فصلیں بھی پوری پوری تباہ کر جاتے ہیں، وہ بھی تھی۔ اسی طرح جوؤں کا ایک بعض مفسرین نے لکھا ہے، یعنی اس طرح کی کچھ آیات ہی کل ملا کے 9 بنتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہی نے یہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر اختیار کیا۔ تو تکبر کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، کبر جو ہے نا اس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بطر الحق، حق کو جھٹلانا، یعنی حق پتہ چل گیا اس کے باوجود اس کو جھٹلا دینا، اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ حق آ گیا اس کو جھٹلانا بھی تکبر ہوتا ہے، اور اپنے سے دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا، یہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ تکبر کے اندر آتی ہے بات۔ ویسے ہی مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی یہ ڈیفینیشن خود اللہ کے رسول نے کی ہوئی ہے کہ تکبر کیا ہے۔ تو انہوں نے حق کو جھٹلا دی، ان کے پاس آیات بھی آئی، واضح طور پہ آیات تھی، نشانیاں تھی، جو انہی کے مطالبات میں بعض ان کے مطالبات خود ویسے تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا، حق کو جھٹلایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فاستکبر، وہ انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ تو عموماً یہ ایک عام طور پہ یہی ہے کہ جو لوگ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بات اثر کم ہی کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیسے کے غرور میں یا اپنی طاقت کے غرور میں یا اقتدار، یا یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے پاس عہدے ہوتے ہیں اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے سے جو دوسرے لوگ ان کو آ کے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایسا یہ نہیں کہ یہ صرف حکمران تک پہ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں یا جو بڑے عہدوں پہ ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جس کی تھوڑی سی پاور ہے یا خاندان کے اندر، وہ بھی اس کے سامنے اگر کوئی چھوٹا بچہ یا کم علم جو بندہ ہے یا اس سے کم عمر جو بندہ ہے، وہ اس کو کوئی ایسی بات کہتا ہے نا جو ہے تو حق ہے، لیکن وہ اس وجہ سے جھٹلا دی جاتی ہے کیونکہ یار جاؤ یار، تم کہاں سے آگے، کل کے بچے تم آگے مجھے یہ بتا رہے، یعنی وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جس مقام پہ نا یہ میرے لائق نہیں ہے کہ یہ دوسرا بندہ میری کوئی اصلاح کر دے،
ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آج تلاش کر رہا تھا، مجھے وہ کتاب ملی نہیں، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں وہ، ابن القیم رحمہ اللہ نے نا اس کے اسباب ذکر کیے ہیں حق کو جھٹلانے کے، تقریباً 13 اسباب ہیں، تو وہ انشاءاللہ کبھی مجھے ملے تو میں دوبارہ آپ سے شیئر کروں گا، کتاب میرے پاس ہے لیکن وہ مجھے نا ملی نہیں، تلاش کر رہا تھا میں، تو وہ بہرحال ٹائم ہو گیا کلاس کا، تو پھر صحیح انشاءاللہ۔ تو اس میں مختلف انہوں نے واقعات ذکر کیے، جیسے جو ہے نا بعض اوقات اقتدار کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے کہ اگر میں نے حق قبول کیا تو میرا اقتدار چلا جائے گا، اس میں مثال جو ہے وہ ہرقل جو بادشاہ تھا اس کی مثال ہے، تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، اس نے تعریف بھی کی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود صرف اس وجہ سے جب اس کی مجلس کے اندر جو دوسرے چودھری اور وزیر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ آوازیں بلند کی تو وہ خاموش ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے خلاف ہی ہو جائے۔ اسی طرح ابو طالب جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ بھی کیا ہر معاملے میں، لیکن آخری ٹائم پہ جو ان کے برے جو دوست تھے ابو جہل ٹائپ، انہوں نے آ کے ان کو تانا دیا کہ بھائی کیا تو اپنے جو آبا و اجداد ان کا دین چھوڑ کے مر رہا ہے، تو وہ اس چکر میں انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، میں اسی کو بنیاد بنا کے تمہاری سفارش کر دوں گا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بعض اوقات انسان اپنے باوجات کی وجہ سے بھی یا کسی اور چیز کی خاندانی غیرت کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی مجھے میری جو زمین ہے، میری جو میری قوم ہے یا میرا وطن ہے، اسے مجھے نکال نہ دیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، خاندانی پریشر ہوتا ہے کہ خاندان سے نکال دیں گے، معاشی بائی کاٹ کر دیں گے، یعنی اس طرح کے بعض اوقات ایسے خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق قبول نہیں کرتا، اس طرح کی اور کئی مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ تو فلما جاءہم الحق، یہاں پہ بہرحال یہ جو ہے نا وکان قوم مجرمین، وہ قوم جو تھی وہ مجرموں کی تھی، تو یعنی جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پر حق عموماً کام اثر ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو حق ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا، دیکھ بھی لیں تو اندھے ہو جاتے ہیں، جیسے منافقین کا معاملہ تھا، آپ دیکھ لیں یہودیوں کا معاملہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا، اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوتا، تو پردے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا، وعلی ابصارہم غشاوہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں، اندھے یا بہرے تھے، بلکہ اندھے بہروں سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اندھے بہرے بنے ہوئے، جیسے اندھا شخص ہوتا ہے نا اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، تو بات یہ ہے کہ سمجھنے نہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اللہ انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ، جیسے ایک دعا بھی ہے کہ وہ انسان کو کرنی بھی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، بعض اوقات حق ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، یا ہم حق کو ہی باطل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق ہی کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دا، وارن الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا، بعض بات ہوتا ہے کہ ایک چیز باطل ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جیسے جو شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا نا قرآن پاک میں، کہ وہ لوگوں کو برے جو اعمال ہیں نا وہ ان کو مزین کر کے پیش کرتا ہے ان کے سامنے، تو ان کو اس میں لذت میں مل رہی ہوتی ہے، اس کو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ گناہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑی مثال اس کی آپ دیکھ لیں، جو بدعت ہے، بدعت اس قدر سنگین جرم ہے کہ انسان دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کام سمجھ کے کر رہا ہے، وہ دین سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق بھی کم ہی ملتی ہے، توبہ تو اس کو توفیق ہوتی ہے نا جو اس کو جرم یا گناہ سمجھے، تو جو بندہ بدعت کو کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس کو گناہ سمجھ نہیں، وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو جو بندہ گناہ کو ہی نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اس کو توبہ کیسے توفیق ہوگی؟ کبھی کسی نے سنا کہ وہ نیکی سے توبہ کر رہا ہو؟ نہیں، کیونکہ وہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے تھے، اچھا عمل سمجھ کے کر رہے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر سنگین جرم ہے کہ انسان دین کے اندر اضافہ کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر مزید کچھ چیز نیکیاں ایڈ کر دو، جو نیکیاں اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتہ تھی، نہ اللہ کو پتہ تھی، نہ ان کے بعد کسی سلف صالحین میں سے کسی کو پتہ تھی، تو اس وجہ سے بدعت جو ہے نا، یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ بعض اوقات وہ مزین یہ شیطان جو ہے نا وہ جرم کو ہی آپ کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے اور آپ اس کو اچھا سمجھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے، اور حق کو حق دکھا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس
حق آ گیا ہماری طرف سے، قالو تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، اب اس میں وہ نشانیاں بھی شامل ہیں، تو رات بھی شامل ہے، جو بھی حق اللہ کی طرف سے آیا تھا وحی کی صورت میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کر دیا، تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، خاص طور پہ جو لاٹھی والا معاملہ وہ، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اور یہی بات جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو قصص الانبیاء ہوتے ہیں، اس میں جو اس میں حکمتیں کیا ہیں اس کو یعنی بیان کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا قرآن پاک میں نے کچھ بھی حکمتیں اس کی بتائی تھی، یا اس کی کچھ اسباق ہوتے ہیں کس وجہ سے یہ نہیں یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک منٹ، آپ کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر ہو رہی ہے۔ اچھا، میرے پاس سے پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ جی، تو اس میں حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہوتی ہے یہ واقعات بیان کر کے نا، کیونکہ یہی والے جو جادو والا معاملہ ہے نا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی کہا گیا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ اس کے اوپر کسی نے جادو کر دی ہے، بیکی بیکی باتیں کر، تو اس میں ایک حکمت تسلی ہوتی ہے مومنین کے لیے، خاص طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا جو بھی بندہ دعوت کا کام کر رہا تو اس کو یہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، نبیوں کے جب بھی انہوں نے دعوت دی ان کو آگے سے اسی قسم کے تانے سننے کو ملے، وہ بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے نئی بات لے ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، اتقولون للحق، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو، لما جاءکم جب وہ آگے تمہارے پاس، اسحر ھذا، یہ جادو ہے۔ جیسے انسان کہتا ہے نا مثال کے طور پہ، اگر آپ کسی کے سامنے سیب رکھا اور وہ کہ وہ پتھر ہے، یعنی وہ ہو سیب اور دیکھنے والا اس کو کہ یہ پتھر ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ پتھر ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یہ پتھر ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، جس کو تم حق آ گیا اس کو تم جادو کہہ رہے ہو، یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی فلاح ہی نہیں پاتے، لا یفلح الساحرون، جو جادوگر ہوتے ہیں نا وہ فلاح نہیں پاتے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں بھی ایک بڑا جادو کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے، جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے دیواروں پہ بھی، اور اشتہار بھی لگے ہوتے ہیں کہ فلانا عمل بابا جو ہے یا بنگالی بابا اور فلانا یہ کالا جادو سے عملیات یہ کرنے میں، یعنی یہ واضح طور پہ کفر ہے، اور یہ کفر میں بھی جو کبیرہ گناہ ان میں بھی جو اکبر الکبائر گناہ ان میں سے ہے، یہ نہیں ہے کہ معمولی جو گناہ ہوتے ہیں، ایک تو کبیرہ گناہ ان کے بھی جو کیٹیگری میں جو بڑے گناہ ہیں نا ان میں سے ایک ہے جادو کرنا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عام چیز ہے، خواتین خاص طور پہ اس میں یہ زیادہ اس میں ہوتی ہیں ملوث، مرد بھی ہوتے ہیں لیکن ان کثرت جو ہے نا ان میں خواتین کی ہے، کہ وہ ایک دوسرے پہ کسی کوئی بھی وجوہات کئی ہوتی ہیں، تو وہ جادو کرنا یا کروانا جو ہے نا دونوں کفر ہے، اور یہ اسلام سے خارج کرنے والے امور میں سے، اور اس کی سزا بھی قتل ہے اسلام کے اندر، جادوگر کو قتل کرنا چاہیے تعزیرا جو بھی، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں معمولی سمجھی جاتی ہیں کہ یہ کوئی معمولی گناہ ہے، تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ جادو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات کفر کی حد پہ پہنچ جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو ان کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی کامیاب نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کو جادو کر رہا ہے وہ کامیابی اس کو ملے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ کروانے والے کو نہ کرنے والے کو، تو بندہ کسی غلط فہمی میں بھی نہ رہے کہ شاید اس کو اس میں کچھ مل جائے گا یا اس کو فائدہ ہو جائے گا، حقیقت میں وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، اور اس کے بہت سے واقعات ایسے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو یہ کام کرتے تھے یا کرواتے تھے ان کی اپنی زندگیاں بھی تباہ ہوئی، اور جن کے لیے انہوں نے کروایا ان کا تو چلو جس کے پہ اللہ محفوظ رکھے سب کو، جس پہ اثر ہوا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے جس شخص نے یہ کروایا یا کیا اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی، تو وقتی طور پہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ بھی جائے گا تو کیا ہوگا، اس لیے صبح شام کے اذکار کیا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ایسا اگر کوئی بندہ بات کرے یا کبھی کسی کی ایسی کسی کے ساتھ مخالفت ہو جائے تو کم از کم یہ والی حرکت نہ کرے،
بعض کا تم نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے، بغض میں آ کے کرتا ہے، حسد میں کرتا ہے، کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ انسان یہ کر لیتا ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ قال قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، موڑ دے، عما وجدنا علیہ آباءنا، اس چیز سے جس پہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ جو چیز ہے نا، وَتَكُونُ لَكُمَا، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے لیے، الکبریاء فی الارض، شرف اور جو حکومت ہے، بڑائی ہے، وہ تم دونوں کے لیے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باوجدار کے دین کو چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگ جائیں تاکہ تم بڑے بن جاؤ زمین کو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ یہ جو پہلا جملہ اما وجدنا علیہ آباءنا، یہ بہت بڑا سبب ہے حق کو جھٹلانے کا۔ اور یہ تقریباً جتنے بھی واقعات پڑھیں گے نا، ان میں اکثر میں یہ آپ کو آگے سے جواب یہ والا ضرور ملے گا۔ جو سابق انبیاء ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، وہ یہی بات کرتے، جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو ابو طالب، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا ذکر کیا، تو ان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ تو باوجدار کا دین چھوڑ کے جا رہا ہے، عبد المطلب کے دین پہ نہیں تو جا رہا، اس کو چھوڑنا چاہتا۔ تو اصل میں وہی سمجھتے ہیں کہ جو آباء و اجداد کا دین ہے شاید یہی حق ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ عمومی طور پہ انسانی فطرت بھی یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین سے ایک چیز اس کو وراثت میں ملی ہوئی ہے، چاہے وہ دین ہے یا کچھ بھی ہے یا کوئی رسم و رواج ہے، ان کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آگے سے اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں، بعض دفعہ کئی طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں کہ ہاں جی تم سمجھدار آ گئے، اپنے ماں باپ کے خلاف ہو گئے، یعنی یہ باتیں نارمل ہیں۔ یعنی واقعی بات سمجھ بھی آتی کہ یار ہاں یار، ہمارے جو والدین تھے کیا وہ پاگل تھے، وہ بے وقوف تھے؟ اس قسم کی باتیں خود انسان کے ذہن میں بھی آتی ہیں، لوگ بھی اس کو سناتے ہیں۔ تو بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ وہ ان کے باوجود چاہے ان کے اندر عقل ہی نہ ہو، یعنی ان کو اب کیا ہے، ضروری تھوڑا کہ بھئی باوجود ہے یا والدین ہے تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، اس کو حق کا نہیں پتہ لگا، یا اس نے جھٹلا دیا اپنے طور میں حق کو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اولاد جو ہے وہ اسی کے دین پہ رہے گی؟ تو تحقیق کرنا ضروری ہے، اگر حق آ گیا تو حق کو ماننا ضروری ہے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید جو ہے اندھی تقلید۔ جو جائز امور ہیں ان میں ان کی بات کے ماننے کا حکم ہے، اس کی تفصیل ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان کی بات مانیں گے تو یہ کہیں زمین میں بڑے یہ نہ بن جائے، یعنی جو سرزمین میں بڑائی مل جائے گی ان کو، جو شرف ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہ چلے جائے۔ حالانکہ جو انبیاء ہیں یا جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین اور اس کی رضا کے لیے کام کریں گے، اس کا حکم سمجھ کے کرنا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح جو دین کا کام کرنا ہے یا دعوت دینی ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے جی میری چار لوگوں پہ واہ واہ ہو جائے، میرے فالوور بڑھ جائیں، میری جو ہے وہ لوگ جو ہے نا مجھے کوئی بڑا ماننا شروع کر دیں، یا کوئی بھی مقصد ہو، تو وہ سمجھیں وہ اپنی آخرت اور دنیا کو تباہ کر رہا ہے، ایسا شخص جس کی نیت میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کے اللہ کا حکم سمجھ کے کرنے کے بجائے لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے چکر میں۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، جب انسان اس اس پہ کام کرتا ہے نا، پھر وہ حق بات بھی نہیں کہتا، وہ پھر لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں بعض اوقات حق کو چھپا لیتا ہے یا حق کے ساتھ باطل کو ملا کے پیش کرتا ہے۔ جو بندہ بھی ایسی دعوت دے رہا ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی تو میرے جو سننے والے ہیں، میرے فالوور ہیں، ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو بھی یہی تھا کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو یہ تو بھی دونوں بڑے بن جائیں گے، حالانکہ ان کی نیت ایسی نہیں تھی، انبیاء کسی بھی نبی کی ایسی نہیں، اور نہ یہ نیت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے وفد آئے، بڑے بڑے جو سردار تھے اپنی قوموں کے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرداری پہ باقی رکھا، اسلام کی دعوت دی، اور جو مسلمان ہو گئے ان کو بھی ان کے پاس ان کو وہیں پہ رکھا ہے، چینج نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعوت دینے والا یہ انبیاء کی جو دعوت ہے، اس کے اندر عہدہ، اقتدار مقصد نہیں ہوتا، مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکمران ہے، اس کو آپ نے دعوت دی ہے، وہ آپ کی بات مان لے، ٹھیک ہے، وہ حکمرانی کرتا رہے۔ مقصد ہمارا حکمران یہ نہیں کہ میں حکمران مانوں گا تو تبھی میں صحیح کروں گا سارے معاملہ، یہ اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو۔ اگر کوئی کسی کو کسی صاحب اقتدار سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے، اور وہ اس کی دعوت کو مان بھی رہا ہے،
تو بس ٹھیک ہے، اصل مقصد یہی ہے، اصلاح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے گی تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اصل یہ مقصد ہوتا ہے. بعض لوگوں کا جو اصل مقصد ہے نا وہ اس سے پیچھے ہٹ کے ان کا اصل مقصد اقتدار ہو جاتا ہے. یہ بالکل معمولی سا فرق ہے. یعنی اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اس شخص کی اصلاح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرسی، یہ اقتدار میرے پاس آئے گا تو پھر معاملہ صحیح. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس ہوگا تو تبھی صحیح ہو. اصل یہ چیز ہے کہ اصلاح ہو جائے. اگر کوئی دوسرا بندہ ہے اس کو اصلاح مل ہوگی ٹھیک ہے، کافی ہے. وقال فرعون اتونی، اب فرعون نے کیا کہا، اتونی بکل ساحر علیم، کہ میرے پاس ہر جو جادوگر ہے نا، جادو جاننے والا، اس کو لے کر آؤ. وہ کئی شہروں سے آس پاس کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، جیسے سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے 9ویں پارے میں، وہ یعنی لے کر ہے. فلما جاء السحرہ، جب وہ جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا القوا ما انتم. قال لهم موسیٰ، قال ان سے کہا، لهم ان کے لیے نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، القوا ما انتم ملقون. جب وہ آگے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو. یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ پھینکو. ان کے پاس بھی کوئی رسیاں تھیں جو بظاہر جب وہ زمین پہ پھینکتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سانپ بن گئے. دیکھنے والوں کا ایسا، ان لوگوں کی آنکھوں کے پر ہی اثر ہوتا تھا. فلما، بس القوا، جب انہوں نے پھینک دیا جو انہوں نے پھینکنا تھا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، یعنی جو تم لے کر آئے ہو تو جادو جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، یقیناً ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، باطل کر دے گا، ضائع کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تعالیٰ مفسد جو ہوتا ہے فساد پہنچانے والے، ان کے عمل کو، ان کے کام کو کبھی بھی درست نہیں کرتا. اسے بھی پتہ چلا جادوگر ہو یا جو بھی بندہ فساد مچانے والا ہے نا، اس کو اللہ کی طرف سے کامیابی نہیں ملتی کبھی بھی. یہ بندہ سوچے کہ بڑا اس نے معاملہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ کنفرم بات ہے، جتنی دیر مرضی لگا رہے اس کو کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی. تو جو بندہ بھی زمین میں فساد میں جا رہا ہے، وہ شرک کی شکل میں ہو، کفر کی شکل میں ہو، لوگوں کو گمراہ کرنے کی شکل میں ہو، کسی میں، تو اس کو بظاہر وقتی طور پہ لگ بھی رہا ہوتا کہ یار یہ کامیاب ہو گئے، تو ایسی کامیابی زیادہ دیر نہیں رہتی، نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تو پھر چاہے مجرم جو ہوگے نا وہ اس کو برائی جانے، مجرموں کو تو تکلیف ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے. اب اس میں کتنی دیر ہے، کب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے. اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک معاملہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کب کس کو کیا کامیابی دینی ہے. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں، 13 سال مکہ میں گزرے ہیں. 13 سال جو سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے استاد ہیں، سب سے بڑے دائی ہیں، حکیم ہیں، یعنی ہر سو خوبی رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر. اس کے باوجود ان کو 13 سال لگے. کتنے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر اصل کامیابی اگر دیکھی جائے بندہ، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی اور دیگر جو موسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے. اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں. کامیابی کب ملتی ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، جو رزلٹ ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کب اس کا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اس کا کوئی آپ کو خاص فائدہ نظر نہ آئے. یعنی آپ ساری زندگی پریشانیاں بھی، تکالیف بھی برداشت کرتے رہیں، لیکن بدلے میں کوئی، ہو سکتا ہے کوئی بھی مان نہ لے کر آئے، یا چند لوگ آپ کی بات کو سنیں. تو لوگوں کی جو تعداد ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. اصل مین جو بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش رکھے کہ آپ کا جو ٹریک ہے نا، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ گئی، وہ کہتے تھے کہ اصل جو چیز ہے وہ اس حالت میں وہ انسان موت اس کو آئے کہ اس کا ٹریک اور راستہ صحیح ہو. منزل پہ پہنچنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جب تک منزل پہ نہیں نہ پہنچتا وہ کامیاب نہیں ہے. تو یہ بیٹر نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ چیز. بہت سے صحابہ جو ہے نا وہ مکہ میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کا عروج نہیں دیکھا. یا بعض لوگ تھے جو ہجرت کی نیت سے نکلے، راستے میں فوت ہو گئے. یعنی ان کی ساری زندگی مشاکل میں ہی گزری، تکالیف برداشت کرتے ہوئے. اسلام کا انہوں نے عروج نہیں دیکھا. جو انہوں نے وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ سے سنا تھا، وہ چیز انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. لیکن ان کے آنے کے بعد آج ہم 14 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو، یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ آپ وسلم کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے.
یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یعنی ضروری نہیں کہ بعد اسی ٹائم آپ کو سارا کچھ مل جائے، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ایسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ دو لوگ ہوں گے، کسی کا تین ہوں گے، کسی کا ایک ہوگا، کسی کا کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا ہی نبی آئے گا، کوئی قوم میں کوئی مان ہی نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً 80 لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان، ان پر ایمان لے کر آئے تھے، یعنی 950 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ رسول اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں دعوت دی، بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ آپ پہلی ہجرت دیکھیں، 14 یا 15 لوگ جو حبشہ کی طرف گئے، اس کے بعد تقریباً 84 تھے، 82 لوگ تھے، یعنی بہت زیادہ کثرت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نہیں دیکھی۔ مدینہ میں جا کے پھر وفد بھی آئے، اور آخری سالوں میں جو ہے نا ایمان لے کر آئے لوگ بہت زیادہ، اسلام پھیلا۔ تو اصل چیز یہ چیز ہے کہ آپ کا ٹریک صحیح ہونا چاہیے، منزل میں پہنچنا ضروری نہیں ہے، آپ کا جس رستے پہ چلتے ہوئے آپ کو موت ہے وہ صحیح ہونا چاہیے رستہ۔ اب کوئی منزل میں پہنچ گیا تو اچھی بات ہے، نہیں پہنچا تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں، اصل خیر ہے کہ وہ بندہ اس کا ٹریک صحیح تھا۔ ٹریک ہی غلط ہوا، اصل مسئلہ پھر ہوتا ہے، کیونکہ جس نے ٹریک ہی غلط پکڑا وہ کبھی بھی منزل پہ تو نہیں پہنچے گا۔ تو منزل اپنی پہلے تعین کرنا چاہیے کہ منزل ہماری کون سی ہے، جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اصل میٹر یہ چیز کرتی ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، اور نہیں موسیٰ پہ ایمان لائے الا ذریۃ من قومی، سوائے اس کی ذریت میں سے، اس کی قوم کی چند نوجوان۔ اب یہاں پہ بعض نے کہا کہ یہ فرعون کے لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بنی اسرائیل تھے نا، وہ تو پہلے بھی اس کو اتنی نہیں مانتے، اس کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ بعد نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، لیکن یہ دوسرا جو پہلا قول ہے نا یہ، کہ اس میں من قوم سے مراد فرعون کی قوم ہے، قوم یعنی قوم سے مراد ہے کہ جو فرعون کے ساتھ لوگ تھے ان کی بات ہو رہی، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو وہ پہلے ہی، اگر اس کو ان سے کوئی خطرہ نہ ہوتا وہ سارے اس کے اوپر ایمان لائے ہوتے، تو ان کے بچوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وجہ سے بعض اکثر مفسرین اسی چیز کو، اسی قول کو راجح کہتے ہیں کہ وہ جو ایمان لے کر آئے تھے ان کی کیا کیفیت تھی، علی خوف من فرعون و ملئہم، یعنی وہ بھی کوئی ایسے ایمان نہیں لے کر آ گئے تھے، ان کو بھی ایک ڈر تھا کہ کس کا، فرعون کا، اور ان کے جو سردار تھے ایلیٹ کلاس ہی، اس کے خوف سے۔ کس چیز کا خوف تھا؟ این یفتنہم، کہ وہ ان کو آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ جب ایمان لیتا ہے بندہ تو اس کے اوپر آسانیاں تو نہیں ہوتی، اور یہ پرانی بات نہیں، آج بھی آپ دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں جو نصارہ ہیں، عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو کتنی پریشانیاں، ان کے گھر والے ان کے دشمن بن جاتے ہیں، بعض کو قتل کر دیا جاتا ہے، بعض جو ہے وہ ان کو جان بچانے کے لیے چھپ چھپ کے رہنا پڑتا ہے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ، نہ کھانے کے لیے جگہ، یعنی یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ بڑی ایک مشکل لائف ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل آپ اگر ریسنٹلی دیکھنا چاہیں تو ایک عبد الوارث گل صاحب ہیں، وارث گل کے گل نام ان کا، لاہور کے، وہ پہلے غیر مسلم تھے، اب آج کل ماشاء اللہ بڑا کام کر رہے ہیں، ایک مرکز بھی بنا رہے ہیں۔ چند دن پہلے وہ حج پہ بھی آئے ہوئے تھے، ریاض میں بھی آئے ہوئے تھے، ان کے آپ یوٹیوب پہ آپ ان کے دیکھیں، اپنا ان کا واقعہ سنیں، اور جو ان کے ہاتھ پہ اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کے واقعات بھی بعض بات وہ بیان کرتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کہ اپنے دشمن بن جاتے ہیں، اور جانی دشمن بن جاتے ہیں مارنے کی، اور کہیں کوئی سازش، کہیں والدین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، رشتہ دار جو ہے تانے دے رہے ہیں، دشمنی پڑ جاتی ہے، اور مالی مسائل ہیں، اور دیگر کئی مسائل ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس طرح کے کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں جب انسان ایمان قبول کرتا ہے۔ تو جو فرعون کے ساتھی تھے ان کے میں سے جو چند لوگ جو نوجوان ایمان لے کر آئے تھے، وہ بھی کوئی ایسے نہیں لے، ان کو بھی خوف تھا کہ یار ہم ایمان تو لے ہیں لیکن فرعون اور اس کے جو ساتھی ہیں بڑے، وہ ہمیں فتنے میں ڈال دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ جو فرعون تھا وہ زمین میں سرکش تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں حد سے گزر کرنے والے، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتی ہے تبذیر۔ اسراف کے بارے میں دونوں میں حد سے گزرا جاتا ہے، لیکن اسراف اور تبذیر میں اہل علم فرق یہ کرتے ہیں کہ اسراف جو ہوتا ہے نا وہ جائز کاموں میں بھی انسان زیادتی کر دے، یہ مثال کے طور پہ اس کی بھوک 2 روٹیوں سے مٹتی ہے، وہ 4 روٹیاں کھا رہا ہے، اپنے پر ظلم کر رہا ہے، یا لباس ایسا جو اس کی اوقات سے باہر ہے، اصل میں تو جائز ہے لیکن وہ اس میں کر رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ اسراف انسان کر لیتا ہے۔ اور تبذیر ہوتی ہے کہ جو گناہ والے کاموں میں انسان اپنا اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے، ان کو ضائع کرے اس میں۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ وعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ
اگر تم ایمان اللہ پہ لے فعلیہ توکلوا، بس اسی پہ توکل کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالو، تو انہوں نے کیا کہا، علی اللہ توکل، ہم نے اللہ پہ توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ یا آزمائش نہ بنا۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک فتنہ سے مراد یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود فتنے میں نہ پڑ جائیں، یعنی ان کی آزمائش اور ان کی پریشان، یعنی جو تکلیف ہے اس کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور ہم دوبارہ سے اس میں شامل ہو جائیں، یا اس قوم کو اس چیز کا ظلم کرنے پہ ہمارے اس ایمان لانے کی وجہ سے وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو صرف اپنی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو تو ان کی دونوں کی خیر خواہی، جیسے ہم اوپر ایک جو ہمارا حدیث کا درس چل رہا ہے نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا الدین النصیحہ، تو اس میں اصل دین جو ہے نا اس کو کہا ہی نصیحت کیا ہے، خیر خواہی، تو اس کے اندر اپنی بھی خیر خواہی ہوتی ہے، کافر کی چاہے دشمن بھی، اس کی بھی خیر خواہی، جس کے اندر خیر ہوگی نا وہی انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اس کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ دعا کی کہ ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، یعنی یا ہم خود مفتون ہوں یا وہ ہماری وجہ سے فتنے میں پڑ جائیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ دعا کی، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کا نہیں، کسی نے مجھ پہ ظلم کیا لہذا ٹھیک ہے جی یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یا اس کے ساتھ یہ ہو جائے، وہاں پہ بھی اس کی ان کی اصل یہ ہوتی ہے کہ خیر جس کے اندر ہو، کہ ہم ایمان لائیں ہیں تو وہ ہم پہ ظلم کر کے ہمارے اوپر دیگر جو سختیاں کر کے خود کو فتنے میں نہ ڈال لیں، ان کی بھی ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ فتنہ یہاں پہ مصدر استعمال ہوتے، اس میں مفتون کے بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے دوسرا معنی ذکر کیا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں بچا، ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعائیں انسان کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ظالموں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھے، ان کو بھی ہدایت دے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ہر قسم کے ظلم و ستم کرنے والے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے بإذن اللہ۔ اور اس میں بھی توحید آپ دیکھیں، اور بھی دیکھا جتنی قرآن پاک کے اندر دعائیں ہیں وہ ربنا سے تو شروع ہوتی ہیں اکثر، اور اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ جو بھی مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا ان کے پیروکار ہوں، تو اللہ ہی سے اپنی چیزیں مانگنی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اہل توحید میں سے رکھے، اور اہل توحید کے ساتھ رکھے، توحید پہ قائم رکھے، اور اسی پہ موت دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی انشاءاللہ 10 منٹ بعد جو ہے نا، ہم 10 یا 15 منٹ بعد وہ حدیث کا آج ہم پڑھیں گے، غالباً 7 یا 8 نمبر حدیث ہے ہماری بإذن اللہ، تو اس میں بھی تشریف لائیے گا سبھی لوگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔